سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں نوکری کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کرنے اور نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر شوہر تنگ دست ہو تو اس صورت میں بیوی کے لیے نوکری کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مذکورہ جزئیات کے جوابات مدلل و مفصل تحریر فرمائے عین کرم ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے اصالتاً عورت پر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ مردوں کو کسب معاش کا مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ شادی تک لڑکیوں کا نان نفقہ والد کے ذمے اور شادی کے بعد شوہر پر واجب قرار دیا ہے۔ یہی لوگ اس کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ترجمہ یہ ہے مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس لیے کسی عورت کو اگر نفقے کی تنگی یا مخصوص حالات کے تحت معاشی بدحالی کا سامنا نہیں تو محض معیار زندگی بلند کرنے اور زندگی میں ترفع پیدا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر ملازمت کے لیے پیش قدمی کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں۔ لیکن اگر عورت کو معاشی تنگی کا سامنا ہو اور شوہر اس کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہو، یا عورت بیوہ ہو اور گھر میں رہ کر اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ حضرات فقہاء کرام نے معتدۃ الوفات کو کسب معاش کے لیے دن میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت باہر نکل کر ملازمت کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ملازمت کا کام فی نفسی ہی جائز کام ہو، ایسا کام نہ ہو جو شرعاً ناجائز یا گناہ ہو، کیونکہ ممنوع و ناجائز کام کی ملازمت بہر صورت ناجائز ہے۔ عورت کے لیے ملازمت ناگزیر ہونے کی صورت میں اور اس شرط کے پائے جانے کے ساتھ کہ وہ ملازمت جائز کام کی ہے، دوسری ضروری شرط احکام 70 و حجاب کی پوری پابندی کرنا لازم ہے۔ اس کی تفصیل شرعی تعلیمات کی روشنی میں درج ذیل ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی پردہ کی مکمل رعایت ہو۔ باہر نکلنے کے وقت شدید ضرورت کی حالت میں اگرچہ چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے، مگر فتنے کا خوف ہو تو ان کے کھولنے سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ موجودہ دور جو فتنے کا خوفناک دور ہے، اس میں عام حالات میں حکم چہرہ چھپانا ہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس سادہ اور جسم کے لیے ساتر ہو، بھڑکدار، جاذب، پرکشش اور نیم عوریاں قسم کا نہ ہو، اور ایسا لباس بھی نہ ہو جس سے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہوتا ہو، کیونکہ حدیث میں عورت کے لیے ایسا لباس پہننے کی ممانعت اور وعید وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ برہنہ ہیں، دوسروں کو میل کرنے والی ہیں اور خود بھی میل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی بو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بنو سنگار اور زیب و زینت کے ساتھ نیز خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ قرآن کریم میں اس سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اسی طرح احادیث میں بھی خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت کو زانیہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ زنا کرنے والی ہوتی ہے۔ چوتھی شرط، مردوں سے بالکل اختلاط نہ ہو۔ اگر کبھی کسی مرد سے اتفاقیہ گفتگو کی نوبت آئے تو عورت لچکدار طرز سے گفتگو کی بجائے سخت لہجہ اختیار کرے،
تاکہ دل میں بے جا قسم کے وساوس و خیالات پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسا زیور پہن کر نہ نکلے جس سے آواز آتی ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں فرمایا، آیت نمبر 31 ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ملازمت کرنے کی وجہ سے خانگی امور میں لاپرواہی نہ ہو جس سے شوہر اور بچوں کے حقوق ضائع ہوں، کیونکہ عورت کی اولین اور اہم ذمہ داری بچوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری ہے۔ ملازمت ثانوی درجے کی چیز ہے، شریعت نے عورت کو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو، یعنی آمد و رفت کے دوران کسی شر اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مذکورہ شرطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، فقہائے کرام نے ان کی صراحت کی ہے۔ ان شرائط کا لحاظ رکھتے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اگر جائز کام کی ملازمت عورت اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر غور کا مقام یہ ہے کہ اکثر جگہوں میں دوران ملازمت ان میں سے پیشتر شرائط مفقود ہوتی ہیں، اور یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں عورتوں کی ملازمت سے بظاہر کچھ فوائد محسوس کیے جاتے ہیں، وہیں معاشرے پر اس کے بہت زیادہ خراب اثرات بھی پڑ رہے ہیں۔ مثلاً خاندانی رکھ رکھاؤ ختم ہو جاتا ہے، زوجین کے مزاج و انداز میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کی تربیت نرسری کے حوالے ہو جاتی ہے۔ عورت کی ملازمت ہی کے نتیجے میں طلاق و تفریق کے مسائل بھی بکثرت رونما ہو رہے ہیں۔ اگر کسی عورت کو واقعی معاشی تنگی کا سامنا ہونے کی بنا پر ملازمت ناگزیر ہو جائے تو بہرحال اس وقت وہ ملازمت کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان اور اسلام کے احکام پر پختہ یقین رکھنے والی مسلم خواتین کی طرح اسلام کے حکم حجاب کو بھی تسلیم کرتے ہوئے حجاب کی شرعی ہدایات پر کاربند اور عمل پیرا ہونے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا خصوصی حکم اور اس کا شعار ہے۔ لہذا عورت خود اپنے حالات میں غور کر لے کہ اس کو ملازمت کی ضرورت کس درجہ کی ہے، اور ملازمت اختیار کرنے میں کیا کیا امور ناجائز و گناہ کے اسے اختیار کرنے پڑیں گے، جن سے ایک مسلم خاتون کی حیثیت سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ذمہ لازم و ضروری ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مجبور کن حالات میں بھی خلاف شرع امور سے اجتناب کی راہ اختیار کرنا عورت کی خود اپنی ذمہ داری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ